السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس کہانی کا دوسرا پارٹ ہے، دوسری قسط ہے۔ اگر پہلی قسط آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز جا کر اسے دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں نے کیسے کہہ دیا، مجھے آج تک حیرانی ہے۔ میں وہاں سے چلا تو آیا، لیکن اس کی معصومیت اور بے رخی بھول نہ پا رہا تھا۔ کئی دنوں تک اسی کے خیال میں گمسم رہا کہ اچانک خیال آیا کتابیں واپس کراتا ہوں، شاید پھر قسمت ملا دے۔ انہی خیالوں میں لائبریری پہنچا۔ کاؤنٹر پر کتاب واپس کرتے ہوئے دیکھا کہ وہی نقاب پوش میری طرف آ رہی ہے، لیکن میں پھر سے ارتکاب جرم نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ مجھ سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھی۔ فضا میں ایک میٹھا سا اور طعش پیدا ہوا۔ وعلیکم السلام، اس دن کا سلام کا جواب۔ میں اس دن کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو اگلے ہی روز سوری بولنے والی تھیں، لیکن آپ آج نظر آئیں، جو کہ دوسرے قسم کے رشتے کی بنیاد ہے۔ وہ پلکیں جھکائے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اس وقت احساس ہوا کہ حیا کی کشش حسن کی کشش سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ خاموش تھی، شاید میرا جواب جاننے کے لیے۔ ہم نے کبھی شکوہ نہ کیا، نہ کریں گے، تو معافی کا کوئی سوال ہی نہیں رہا۔ ہاں، البتہ اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہوئی تو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ جانے لگی۔ سنیے، وہ ٹھہر گئی، جیسے میرے روکنے کی منتظر ہو۔ کم سے کم اپنا نام تو بتاتی جائیے۔ ریتا، بہت پیارا نام ہے، شکریہ۔ مجھے فراز کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کرتی کیا ہیں؟ میں اردو سے ایم اے کر رہی ہوں، اور آپ؟ میرا ایم سی اے کا فائنل ایئر ہے۔ بہت خوب، اچھا اس وقت اجازت چاہتی ہوں، ذرا جلدی میں ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ۔ اس کے بعد کئی ملاقاتیں ہوئیں، جو صرف لائبریری ہی میں ہوا کرتی تھیں، بہت کم وقت کے لیے۔ ہماری زیادہ تر باتیں کتابیں، ان کے عنوان، ان کی مصنفین تک ہی محدود رہتیں۔ وقت کی پابندی کے سبب اپنا طریقہ کار تھا، اپنے خیالات کے اظہار کا، جو بالکل جدا تھا۔ جو کتابیں وہ پڑھتی، اس پر اپنے خیالات ایک صفحہ میں لکھ کر اس میں رکھ دیتی، اور یہی میرا طریقہ بھی تھا۔ پھر ہم کتابیں آپس میں بدل لیتے۔ اس طرح ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک دوسرے کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنے کا۔ وہ کافی کھلے ذہن کی لڑکی تھی، اور پھر ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے دوستی کے اس مقام تک ہم پہنچ گئے جہاں دوستی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری ملاقات ایک ضرورت بن گئی تھی، لیکن کبھی براہ راست کچھ نہیں کہا، صرف محسوس ہی کیا کرتے تھے۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ لکھنؤ کی رہنے والی تھی۔ فیملی میں ابو امی کے علاوہ ایک بھائی سیف بھی تھا، جو عمر میں 2 سال چھوٹا تھا۔ ہماری کبھی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کتابوں پر اس کے خیالات سے کافی ہم آہنگی ہوئی، جن سے میں اتفاق رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ذہن میں وہ نقاب لگا چہرہ رہتا، جس کو میں نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پردہ داری میں ہی پوشیدہ ہے راز حسن و عشق۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اب ہم گرفتار ہو چکے ہیں محبت میں، ایک ایسی محبت جو کبھی لفظوں کی محتاج نہیں رہی، جو لائبریری کے حصار میں رہی، جس نے کبھی کوئی گلی بازار نہیں دیکھا، جو بہت قریب ہو کر بھی کچھ فاصلے پر رہی، ایک ایسی محبت جو سامنے رہ کر بھی کبھی کسی کی تنقید کا نشانہ نہ ہوئی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا، میری منزل بھی میرے سامنے تھی، اور ہم سفر بھی میرے ساتھ تھا۔ اس دن ہم پہلی مرتبہ کینٹین میں ملے تھے۔ ریتا، پرسوں میری فلائٹ ہے، مجھے کل ہی دہلی کے لیے نکلنا ہے۔ یہ ہماری روبرو آخری ملاقات ہے۔ وہ خاموش تھی، پہلے کی طرح اس کی آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ اپنے سے زیادہ۔
تو صرف 2 سال انتظار کرنا ہوگا۔ میں امی سے بات کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ امی انکار نہیں کریں گی۔ آپ باہر جا رہے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو اس ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ ریتا، یاد انہیں کیا جاتا ہے جن کو بھلا دیا جاتا ہے۔ پھر تم، اس کی پلکوں پر تھمے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا۔ تب اس نے آنسو پوچھتے ہوئے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس کو مجھ پر مکمل یقین تھا۔ تپش نظر میں کم نہ تھی، کچھ آفتاب سے جلوے تڑپ کر آ گئے باہر نقاب سے۔ میں وہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ میرے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ لرزتے ہونٹوں سے یہ الفاظ بکھر گئے، ہو سکے تو میرے لوٹنے کا انتظار ضرور کرنا۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔